اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چھٹا سپارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 سے شروع کریں گے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا دیجیے، ما انزل الیک، جو کچھ نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وان لم تفعل اور اگر آپ نہیں کریں گے ایسا، فما بلغت رسالتہ تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعصمک من الناس بچا لے گا آپ کو لوگوں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الکافرین اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکامات دیے ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ لیکن خطبہ حجۃ الوداع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے 3 بار پوچھا تھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کی ہر بات پہنچائی ہے، تو لوگوں نے اس پر گواہی دی تھی کہ آپ نے ہمیں اسلام کی ایک ایک بات جو ہے بتا دی ہے۔ تو ایک طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کا مجمع تھا جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی لی تھی اس بات کی۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجیے اے اہل کتاب، اور اس میں جو پیچھے ہے کہ اللہ تعالیٰ بچا لے گا آپ کو لوگوں سے، یہ اس سینس میں ہے کہ نبوت تھرو آؤٹ جب تک نبوت کا کام جاری رہا، اللہ تعالیٰ نے مسلسل فرشتوں کے ذریعے، خود اپنے ذریعے اور لوگوں کے ذریعے آپ کو مضبوط رکھا، آپ کی مدد کرتے رہے۔ تو ہر طرح کے لوگوں، کافروں کے فتنوں سے، یہودیوں کے، منافقوں کے فتنے سے، سازشوں سے آپ کو بچاتے رہے۔ یا قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجیے اہل کتاب، لستم علی شیء، ہرگز نہیں تم ہو سکتے صحیح راستے پر، حتیٰ یہاں تک کہ تقیموا التوراۃ، تم قائم رہو تورات پر، والانجیل اور انجیل پر، وما انزل الیکم من ربکم اور جو کچھ نازل کیا آپ کی طرف آپ کے رب، تمہارے رب نے، ولا یزیدن کثیرا اور زیادہ کر دیتا ہے بہت سوں کو، منہم ان میں سے، ما انزل الیک من ربک جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفر، سرکشی اور کفر میں۔ یہاں پر اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ جب تک تم قائم نہیں رہتے اپنے تورات اور انجیل پر، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نازل کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب تک تم اس پر قائم نہیں رہو گے، اس کو نہیں مانو گے، تب تک تم سیدھے راستے پر نہیں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے اپنی تعلیمات کی وجہ سے، یعنی جن کے دل سخت ہوتے تھے، قرآن پاک کے تمام احکامات جو تھے ان پر الٹا ہی اثر کرتے تھے کیونکہ وہ دل سے نہیں مانتے تھے، اور بہت سوں کو ہدایت دے دیتا ہے قرآن پاک کی مدد سے، کیونکہ جن کے دل نرم تھے اور جو حقیقت کو سمجھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین لے آتے تھے، اور جو یہودی منافق تھے اور عیسائی تھے اور جو اس قسم کے لوگ تھے جو کہ جن کے دل میں سرکشی تھی، وہ انکار کر دیتے تھے۔ اور یہ یہاں پر اسی کا ہی بتایا ہے، فلا تاسا، پس آپ نہ غمگین ہوں، علی القوم الکافرین کافر قوم پر، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون اور جو صابی تھے، والنصارى اور جو عیسائی تھے، من آمن باللہ اور جو لوگ ایمان لے آئیں گے اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور عمل کریں گے نیک، فلا خوف علیہم پس نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل اور البتہ تحقیق پختہ عہد لیا تھا ہم نے بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور بھیجے تھے ہم نے الیہم ان کی طرف، رسولاً اپنے رسول، کلما جب بھی جاءہم آئے ان کے پاس، رسول کوئی بھی رسول، بما ان احکامات کے ساتھ، لا تہویٰ نہیں جو کہ نہیں ہوتی تھی، اکارڈنگ ٹو دیئر انفسہم ان کی خواہشات کے، یعنی جب وہ ان احکامات کے ساتھ آتے تھے جو ان کی بنی اسرائیل کے مطلب خواہشات کے مطابق نہ ہوتی تھی، تو فریقاً کذبوا تو ایک فریق جھٹلا دیتا تھا ان رسولوں کو، وفریقاً یقتلون اور ایک گروہ جو تھا وہ قتل کر دیتا تھا ان انبیاء کو، وحسبوا اور وہ گمان کرتے ہیں، اللہ تکون فتنۃ کہ نہ ہوگی ان پر کوئی پکڑ، فعموا پس وہ اندھے بن کے بیٹھے ہیں، وسموا اور وہ بہرے بن کے بیٹھے ہیں، ثم تاب اللہ پھر بھی توبہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے، علیہم ان کے لیے، ثم پھر امو وہ بہرے ہیں، وسموا اور وہ اندھے ہیں، کثیر منہم ان میں سے بہت سے، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان اعمال کو جو وہ کرتے ہیں، یعنی کہ جب وہ اندھے گونگے بن کے بیٹھے ہوئے تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اپنی معجزات دکھائے، بنی اسرائیل کے پاس سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے معجزات نازل کیے تھے، اور بعد میں جو پلٹ آئے تھے ان کے لیے توبہ تھی، اور پھر بعد میں جو بالکل سے انکاری ہو گئے تھے، ہمیشہ کفر کرتے رہتے تھے، تو پھر ان پر بنی اسرائیل پر عذاب بھی آئے تھے، 9 قسم کے عذاب جو تھے بنی اسرائیل پر آئے تھے۔ لقد کفر الذین البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالو جو کہتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو المسیح ابن مریم کہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی یہ عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے،
کہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا بنا دیا انہوں نے، نعوذ باللہ۔ وقال، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں، وقال المسیح، اور حالانکہ عیسیٰ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ربی جو میرا رب ہے، و ربکم اور جو تمہارا رب ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہ تبلیغ کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ انہو، بے شک وہ، من یشرک باللہ، جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ کا، فقد حرم اللہ، پس تحقیق حرام کر دے گا اللہ تعالیٰ، علیہ اس پر، الجنت باغات جنت کے، ومأواہ النار اور ٹھکانہ ہوگا اس کا آگ میں، وما للظالمین من انصار اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار۔ لقد کفر الذین، اب یہ دوسرے فرقے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے بھی، قالو جو کہتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، ثالث تیسرا ہے، ثلاثۃ تین میں سے، یعنی کہ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی کہ وہ تین خداؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی بھی معبود، الا الہ واحد، مگر صرف وہی معبود ہے ایک اکیلا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا معبود ہے جس کے سوا کوئی بھی شریک نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے، اما یقولون، ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو البتہ ضرور پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ تو جو کوئی ایسا کہنے سے باز نہیں آئے گا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ عیسائیوں کے بھی تین فرقے ہیں جن میں کیتھولک ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں اور آرتھوڈاکس ہیں، تو ان کے بھی الگ الگ جو ہیں ان کے عقائد ہیں، تو جن کی نفی کی جا رہی ہے ابھی قرآن میں۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیوں نہیں یہ رجوع کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف، ویستغفرونہ، اور کیوں نہیں یہ بخشش طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول اللہ، نہیں تھے عیسیٰ ابن مریم مگر سوائے رسول تھے اللہ تعالیٰ کے، قد تحقیق خلط من قبلہ الرسل، اور تحقیق گزر چکے بہت سے رسول ان سے بھی پہلے، یعنی جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں انہی کی طرح کے ایک وہ پیغمبر تھے۔ وَأُمُّهُ، اور ان کی ماں جو تھی حضرت مریم علیہ السلام صدیقۃ، وہ ایک بہت ہی پاک باز اور راست باز عورت تھی، کانا یأکلان الطعام، اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی یہاں پر ایک دلیل ایک اور دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ دونوں عام انسان تھے، وہ عام انسانوں کی طرح کھانا کھایا کرتے تھے اور تمام ان کی جو تھی ضروریات جیسے عام انسانوں کی ہوتی وہ پوری کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اسے بھوک پیاس لگتی ہے، اور وہ اس پوری کائنات کا نظام تھامے ہوئے، جیسا کہ ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو ایک عام انسان تھے دونوں، جن کو انہوں نے خدا بنا لیا ہے۔ انظر، آپ دیکھیے، کیفا، کیسے، نبینو، ہم بیان کرتے ہیں، لہم، ان عیسائیوں کے لیے، یعنی ان تمام انسانوں کے لیے، الآیاتی، اپنی آیات اور نشانیاں، ثم انظر انا یوفکون، پھر کیوں یہ غور نہیں کرتے اور کدھر کو یہ بھٹکے جا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایک چیز دلیل سے جو ہے ثابت کی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ کل کہہ دیجئے، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی، من دون اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہیں، ما لا یملکو، اور نہیں وہ طاقت رکھتے ہیں کسی بھی چیز کی، لکم تمہارے لیے، ضر ولا نفع، نہ کسی نقصان کی، ولا نفع کی، یعنی کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا ان لوگوں کی عبادت کر رہے ہو کہ جو کہ نہ تمہارے کسی نقصان یا کسی بھی فائدے کی طاقت رکھتے، فائدہ اور نقصان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، هو السمیع العلیم، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم ٹیڑھا پن پیدا کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، یعنی کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، کسی چیز کی کمی بیشی بھی نہ کرو اور کسی چیز کی زیادتی بھی نہ کرو، غیر الحق کی، نا حق، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، اہواء، خواہشات کی، قوم، اس قوم کی، قد ضلوا، جو کہ تحقیق گمراہ ہو گئے، من قبل، اس سے پہلے، واضلوا، اور وہ گمراہ کرتے ہیں، کثیرن، بہتوں سو کو، وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ گمراہ ہو گئے ہیں سیدھے راستے سے، یعنی اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے دین میں کمی بیشی بھی نہ کرو اور زیادتی بھی نہ کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے خود گمراہ ہوئے اور اب وہ تم سب کو بھی گمراہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ادھر پورا ہو گیا، رکوع اب اس سے آگے کریں گے۔